ناول غازی قسط نمبر 132۔ ان پروازوں پر بھی ہاف لوڈر جہاز کی پیسنجر کیپیسٹی سے آدھے مہاجر لے کر جاتی تھیں۔ ان کی محدود نشستوں کو بھی خالی تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ سفارت خانے میں ان مہاجروں نے اپنے رابطے کے لیے کوئی ایڈریس بھی نہیں چھوڑا تھا جس پر سفارت خانہ انہیں بذریعہ ڈاک ہی مطلع کر سکتا۔ مہاجر اپنی جگہ سچے تھے کہ وہ ایسے قصبوں میں اور ایسی غیر نمایاں جگہوں پر رہتے تھے جہاں ڈاک کا ملنا ناممکن تھا۔ کھٹمنڈو جیسے مرکزی شہر اور دارالحکومت میں ڈاک کا اتنا ناقص نظام تھا کہ ڈاک لینے کے لیے ڈاک خانے جانا پڑتا اور میزوں پر بکھرے ہزاروں خطوط میں سے اپنے خط تلاش کرنے آتے تھے۔ مہاجرین کے مظاہرے کی بات سن کر میں خاموش رہا، کیونکہ خاموش رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں مجھے میرے محکمے نے ایک نہایت محدود ٹارگٹ دیا تھا۔ میں اگر صرف اسی حد تک محدود رہتا تو میرا کام صرف رپورٹس بھیجنے اور سفارت خانے کو اطلاع دینا تھا۔ یہ تو کھٹمنڈو میں مہاجروں کی بے بسی اور بھارتی سازشوں کے بچھے ہوئے انگنت جال دیکھ کر میں جھنجھٹ میں کود پڑا۔ مہاجروں کو تو میں نے ان جالوں سے نکال لیا لیکن خود ان میں پھنس گیا۔ سفارت خانہ الگ میرا مخالف ہو رہا تھا۔ کسی طرف سے مجھے بھی کوئی مدد یا کمکک ملنے کی توقع نہ تھی۔ چینی دوست بے شک میری حفاظت کے لیے موجود تھے۔ میرے کہنے پر وہ بڑے سے بڑا جوخم کام کرنے کو تیار تھے، لیکن بھارتی سازشوں کو سمجھنا، ان سے نمٹنا اور ان کا توڑ کرنا میرے چینی دوستوں کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ سارا بوجھ مجھے اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ انہی دنوں ایک شام جب میں ہوٹل کی لابی میں مہاجر نمائندوں سے بات چیت کر رہا تھا، کیپٹن مان خلاف توقع اکیلا آ کر کافی شاپ میں چلا گیا اور ویٹر کے ہاتھ ایک چٹ مجھے بھیجی جس پہ لکھا تھا کہ فوری اہمیت کے معاملے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مہاجروں سے معذرت کر کے میں اس کے پاس گیا تو بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، آپ کی وین میں بم نصب کیا گیا ہے جو گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پھٹ جائے گا۔ مجھے جو ہی معلوم ہوا میں آپ کو بتانے کے لیے بھاگا آیا۔ میں نے ارسنل اور اسلحہ ڈمپ کرنے کے علاوہ بم ڈسپوزل کرنے کی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بم نکال کر اسے ڈیفیوز کر سکتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ میرے دشمنوں میں سے ایک یہ بھارتی سفارتکار اکا ایکی میرا اتنا ہمدرد بن گیا کہ میرے جان بچانے کے لیے اپنے ملک سے غداری پہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چلو اور نکالو۔ وہ میرے ساتھ وین کی طرف آیا، مجھے قدرے فاصلے پہ کھڑا ہونے کے کہہ کر وین کے نیچے چلا گیا اور 5-6 منٹ ایکسپلوزیو سٹکس، بارودی سلاخوں کا بنا ہوا بم اور اس کے ساتھ لگی تاروں کو لے کر باہر آ گیا۔ چھوٹا کٹر وہ اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے تاروں کو بم سے علیحدہ کیا اور بولا اب یہ محفوظ ہے۔ بم کو چھپانے کے لیے اس نے مجھ سے کپڑا مانگا اور فوراً ہی بولا اب تو یہ بے زر ہو چکا ہے، میں اسے کوٹ کی جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ مجھے یہاں سے فوری جانا ہے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اس نے بم جیب میں ڈالا تو اتنی دیر میں تاریں اٹھائے اور ان کا گچھا بنا لیا۔ کیپٹن مان نے مجھ سے تاریں مانگی تو میں نے کہا تم ان کا کیا کرو گے؟ انہیں میرے پاس رہنے دو۔ تاریں میں نے اپنی جیب میں ڈالی اور کیپٹن مان کا شکریہ ادا کیا۔ مان گھبرایا ہوا تھا، وہ تیزی سے پارکنگ سے باہر چلا گیا۔ میں خیالوں کے ہجوم میں کھڑا لابی میں واپس آیا۔ مہاجر نمائندوں کو میں نے جلد ہی رخصت کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری وین میں بم کس نے لگایا ہے۔ میرے ظاہری دشمنوں میں بھارت اور سفارت خانہ اور ان کی ہواری تھی۔ اگر یہ کام ان کا تھا تو کیپٹن مان کو کیا ضرورت تھی کہ مجھے بچانے کے لیے آگے آتا؟ اگر یہ کسی دوسرے کی کارروائی تھی تو کیپٹن مان کو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ اس کا اپنے ہمراہ کٹر لانا پھر اس بات کی دلیل تھا کہ اسے 100% یقین تھا کہ بم وین میں لگا ہوا ہے۔ اگر بم کی نوعیت اور ساخت کا اسے علم نہیں تھا تو یہ ٹائم بم بھی ہو سکتا تھا جسے ڈیفیوز کرنے کے لیے پیچکس کے علاوہ کئی ٹولز کی ضرورت تھی۔ اس نے کافی شاپ میں یقینی طور پر کیسے کہا تھا کہ وہی وین سٹارٹ کرتے ہی بم پھٹ جائے گا؟ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بم پلانٹ کا واقعہ سازش اور در سازش ہے۔ میں نے تاروں کا گچھا نکالا۔ ڈبل تاریں دونوں طرف سے کٹی ہوئی تھی۔ بم کے ساتھ لگی تاریں تو کیپٹن مان نے میرے سامنے کاٹی تھی، لیکن وین کی کرنٹ والی تاروں کے ساتھ لگی تھی۔ بم کی تاریں بھی کٹی ہوئی تھی اور اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وین کی تاروں کے ساتھ بم کی تاروں کا کچھ حصہ ضرور لگا ہونا چاہیے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے تاریں چیک کرنا اگلی صبح تک ملتوی کیا اور مریم کو فون پر کہا کہ آج وہ ہوٹل آ جائے کیونکہ وین کے انجن میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے اسے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ میں اسے مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح میں وین کو ایک سروس اسٹیشن پر لے گیا، وین سروس پہ کرائی اور لفٹ پر چڑھی وین کا اچھی طرح جائزہ بھی لیا۔ وین کا نچلا حصہ لوہے کی ایک بڑی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا اور سوائے ریڈیئیٹر کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، نہ ہی کوئی تار دکھائی دی۔ سروس کے دوران میں نے انجن کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا۔ کوئی ایسی تار نہ دکھائی دی جس سے بم والی تاروں کا کوئی ٹکڑا منسلک ہو۔
ساری گیم مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کیپٹن مان بارودی سلاخیں نہیں بلکہ ان کی ڈمی ہمراہ لایا تھا۔ اس نے اسی طرح کوٹ کی جیب میں اسے چھپایا ہوا تھا جسے واپس لے گیا۔ وین کے نیچے گھس کر اس نے ڈمی نکالی اور باہر نکل کر مجھے دکھائی اور کوٹ کی جیب میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ یہ مجھے ہراساں کرنے کی ایک ناکام اور کمزور کوشش تھی۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کی گاڑی میں اصلی دھماکہ کروں گا۔ اب اس واقعے کے تیسرے ہی دن کرنل آنند اور کیپٹن مان میرے پاس آئے۔ گو کہ کیپٹن مان نے مجھے بم کی بات صرف اپنے تک رکھنے کا کہا تھا، لیکن کرنل آنند نے کافی شاپ میں بیٹھتے ہی کہا، آصف دیکھو، تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے ملازمت اور اپنی مستقبل کچھ داؤ پر لگا دیا۔ تم یقین نہیں کرو گے، جب ہم سفارت خانے کے غیر پنجابی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو فخریہ تمہارا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو آصف پاکستانی ہے، لیکن اس نے اپنی جرأت مندانہ کارناموں سے پنجابیوں کا نام روشن کر دیا ہے۔ پنجابی چاہے بارڈر کے دوسری جانب کا ہو یا ہماری طرف کا، جب کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ کرنل آنند نے اب باقاعدہ میری برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ گزشتہ ملاقاتوں کے دوران میں زیادہ تر خاموش رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ میری خاموشی سے اس نے یقیناً یہ نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ اس کی گفتگو پر مجھ پر اس کی گفتگو میرے اوپر کافی اثر انداز ہو رہی ہے۔ بم کے ڈرامے کے بعد یہ اس کا اگلا قدم تھا کہ مجھے اپنی ہمدردی کی وجہ پنجابی ہونے کو بنائے اور اسی طرح غیر محسوس طور پر میری ذہن اور خیالات کو بدل لے۔ ادھر میرے ذہن میں کبھی پاکستان سے ہٹ کر صوبائی یا لسانی بنیادوں پر سوچ کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ میری نگاہ میں پاکستان کی سرحدوں کے اندر کوئی اور لکیر نہیں تھی۔ ایک آنند تو کیا، ہزاروں آنند بھی آ جاتے اور میری برین واشنگ کرتے تو ان کی ساری کوشش مجھ پر سے اثر کیے بغیر یوں گزر جاتی جیسے بارش میں برساتی پر سے بارش کی بوندیں گزر جاتی ہیں۔ میں کرنل آنند اور کیپٹن مان کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا گیا تاکہ وہ پورے طور پر کھل کر میرے سامنے آئے۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ افغان ایئر کا جہاز پہلی پرواز کے لیے آ گیا۔ مریم اور میں جہاز پہنچنے سے پہلے ہی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ ہوائی اڈے پر عجب گہما گہمی تھی۔ جانے والے مہاجروں کے چہروں سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی تھی۔ قسط نمبر 133 غازی، ناول غازی۔ انہیں رخصت کرنے والے اپنے حسرت و یاس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہم امیگریشن کے ساتھ ہی کھڑے، کلیئرنس ملتے ہی انہیں خیریت سے پاکستان پہنچنے کی دعاؤں کے ساتھ روپیوں کا لفافہ تھماتے جاتے۔ سفارت خانے کا نچلے درجے کا ایک ملازم بھی وہاں موجود تھا اور بڑی بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ افغان ایئر ان دنوں دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ ان پروازوں کے لیے UNO نے معقول معاوضے پر ان کے جہاز چارٹر کیے تھے۔ اس کے باوجود ان کے عملے کی فروانیت عروج پر تھی۔ مہاجروں کے سامان کو اس بے دردی سے اٹھا کر پھینکتے اور لے جانے سے انکار کر رہے تھے جیسے یہ پروازیں وہ مفت میں چلا رہے ہوں۔ دوسری طرف مہاجروں نے بھی انتہا کر دی تھی کہ گھر کی جھاڑو تک وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ سامان انہوں نے اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے جہاز پر نہیں، کسی بیل گاڑی پر سفر کرنے والے ہیں۔ کسی دل جلے مہاجر نے، جس کا نام شاید ان پروازوں میں شامل نہیں تھا، ایک کاغذ پر جلی حروف میں خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں لکھ کر جہاز پر چسپاں کر دیا تھا۔ ان دنوں ہوائی اڈوں پر سیکورٹی کا نظام برائے نام ہی تھا۔ الوداع کہنے والے جہاز کے بہت قریب بلا روک ٹوک چلے آتے تھے۔ جہاز کا عملہ محض زیادہ پروازوں کے بہانے UNO سے روپیہ بٹورنے کے لیے آدھی خالی سیٹوں کے ساتھ پرواز کرتا تھا، جبکہ دوسری ایئر لائنز والے فل لوڈ کے ساتھ اڑتے تھے۔ شروع میں ہفتے میں اور بعد میں 3 پروازیں شروع ہوگی۔ یہ سن 75 کے اپریل کا مہینہ تھا۔ ایک طرف مہاجروں کی پاکستان روانگی شروع ہو چکی تھی اور دوسری طرف ہر 5-10 نئے مہاجر کھٹمنڈو پہنچ رہے تھے۔ بنگلہ دیش سے نکلنے کے بعد کم و بیش 3 سال کا عرصہ نامعلوم انہوں نے بھارت میں کیسے گزارا ہوگا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس تمام عرصے میں بھارتی جاسوسی ایجنسیوں اور پولیس سے ان کا کبھی پالا نہ پڑا ہو، اور کھٹمنڈو آتے ہی وہ اسٹیمر پر چڑھتے ہوئے بھی CBI والوں کی نظر سے وہ بچ گئے ہوں۔ اتنے اتفاقات کسی ایک کے ساتھ پیش آنا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن سب کے ساتھ ہر نئے مہاجر کی آمد پر شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا جاتا۔ پروازیں جا رہی تھی کہ مجھے پاکستان سے آنے والی سرکاری ڈاک میں ایک ہدایت نامہ اور ایک شخص کی 2 تصاویر ملی۔ ہدایت نامے میں لکھا تھا کہ یہ شخص بہاری اور DMI کا تجربہ کار جاسوس ہے۔ اس نے جسمانی طور پر مسلمان دکھائی دینے کے تقاضے بھی پورے کر رکھے ہیں۔ 2 خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی عورتیں جو تربیت یافتہ بہاری جاسوساں ہیں، اس کے ہمراہ بحیثیت بیوی اور بیٹی کے ہمسفر ہوں گی۔
تمہارے متعلق تمام تفصیلات ان کو ڈی ایم آئی نے مہیا کر دی ہے. تمہیں دیکھتے ہی یہ تمہیں پہچان جائیں گے. باہری جاسوس حلیہ بدلنے کا ماہر، اور کبھی کلین شیو، کبھی نکلی داڑھی لگا کر، کبھی پاجامہ قمیض اور کبھی 3 پیس سوٹ پہن کر نیا روپ اختیار کر لیتا ہے. اس کی شکل و صورت نہ بالکل باہری ہے اور نہ بنگالی، اور نہ یہ پورا پنجابی یا پٹھان لگتا ہے. یہ تینوں عنقریب کھٹمنڈو پہنچنے والے ہیں. ہدایت نامے کے آخر میں لکھا تھا "گیو دیم اے گڈ ٹریٹ". ہمیشہ کی طرح میری واپسی کو بہت جلد کہہ کر مجھے ٹرخا دیا گیا. بہت جلد پڑھ کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ ایک بار تو یہ سوچ بھی آئی کہ اب میں نہیں ٹرخانا شروع کر دوں. لیکن اس سوچ کو اس خیال نے فوراً ہی ختم کر دیا کہ میں افراد کے مفاد کے نہیں بلکہ وطن کی محبت اور آبرو کے لیے آگ کے سمندر میں کودا تھا. خدا وطن کو قائم و دائم سلامت اور تابندہ رکھے. حکومتیں اور اچھے برے افراد تو آنی جانی چیزیں ہیں. ممکن ہے کھٹمنڈو میں مجھے مزید رکھنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نکالنا چاہتا ہو. وہ شخص چاہے میرے لیے کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا یہ عمل بھی وطن کی محبت میں ہی ہے، کیونکہ اسے مجھ پر سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں. میں نے بھی بھارت اور کھٹمنڈو میں خون کی جو ہولی کھیلی تھی وہ کسی سے ذاتی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ وطن دشمنوں کے ساتھ کھیلی تھی. اپنے وطن کی محبت میں انسانی سوچ میں اگر ذرا بھی ذاتی مفاد شامل ہو جائے تو وہ وطن پرستی کو غداری میں بدل دیتا ہے. وطن پرستوں کو اس وادی میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. میں نے مریم کو آنے والی نئی مسلط مصیبت کے بارے میں بتایا. چونکہ اس میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، اس لیے مریم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اسے بھی کسی حد تک ان سے نمٹنے میں حصہ لینے دوں گا. میں نے یہ وعدہ محض اس حد تک کیا تھا کہ وہ کبھی کبھار ان سے الجھنے میں میرے ہمراہ رہے گی، ورنہ میں بخوبی جانتا تھا کہ ڈی ایم آئی کا جو کارکن اس حد تک کمیٹڈ ہو کر اپنے دھرم کے خلاف مسلمان دکھائی دینے کے لیے جسمانی تبدیلی بھی مان جائے اور تجربہ کار اتنا ہو کہ ہر بحروب دھاڑ لے، اس کا جو شیلی لیکن سیدھی سادی مریم بھلا کیا مقابلہ کر سکے گی. غرض کہ میں نے ان تینوں کے استقبال اور گڈ ٹریٹ کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا. میں نے محسن اور نئے شادی شدہ لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر نئے آنے والے مہاجر کے متعلق مجھے مکمل معلومات دیں. ادھر سفارت خانے میں سفیر صاحب کے ذریعے میں نے گزشتہ 2 ماہ میں رجسٹر ہونے والے نئے مہاجروں کی مکمل لسٹ دوبارہ لے لی. یہ عین ممکن تھا کہ وہ جاسوس پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچ گئے اور بحیثیت ایک کہنے کے یا علیحدہ طور پر رجسٹریشن بھی کروا چکی ہوں. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بھارتیوں کی حیثیت سے کھٹمنڈو آ چکی ہوں اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن کروا کر اور مٹھی گرم کر کے انہیں پروازوں میں پاکستان چلے جائیں. ان کی منزل بہرحال پاکستان تھی اور کھٹمنڈو میں ان کا مہاجر بن کر قیام کرنا ان کے مفاد میں نہیں تھا. میں نے پاکستان سے آنے والے ہدایت نامے کو کئی بار پڑھا. اتنی مفصل ہدایات اور تینوں جاسوسوں کی تفصیلات اور تصاویر بھیجنے کا مطلب تھا کہ میرے محکمے کا رابطہ ڈی ایم آئی کے کسی اہم رکن سے ہو چکا تھا جس نے انہیں اس قدر مفصل تفصیلات مہیا کی تھی. دوسری بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ نارمل پروسیجر کے مطابق یہ معلومات بھارت سے پاکستان پہنچی، اس کے انالائسس تجزیہ ہونے اور پھر انہیں مجھ تک پہنچانے میں کم و بیش 1 ماہ لگا ہوگا. دونوں تصویریں بھی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی نہیں بلکہ چلتے پھرتے کھینچی گئی تھی. ان تمام باتوں سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بھارت میں ہمارے کسی گروپ کو یہ معلومات دینے والے کو خود اس کا علم 1.5 ماہ قبل ہوا ہوگا. پاکستان جانے والی پروازیں چونکہ شروع ہو چکی تھی اور ان تینوں جاسوسوں نے اپنی پروازوں کے اسی شیڈول میں پاکستان جانا تھا. سفارت خانے کی فائل لسٹ تیار ہو کر نوٹس بورڈ پر لگ چکی تھی، اس لیے ان کے نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے. میں نے لسٹ کو کئی بار پڑھا لیکن کوئی مہاجر فیملی ایسی نہ دکھائی دی جو 1 مرد اور 2 خواتین پر مشتمل ہو. میں صرف مفروضوں پر کام کر رہا تھا لیکن اکثر مفروضے ہی حقیقت ثابت ہوتے ہیں. یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کھٹمنڈو پہنچ چکے ہیں اور ان کی پروازوں پر انہیں جانا بھی ہے. ان 2 باتوں کو بیس بنا کر میں نے امکانات پر سوچنا شروع کیا تو 2 باتیں سامنے آئیں. اول یہ ہے کہ سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں کھٹمنڈو کے گرد و نواح کے رہنے والے کئی مہاجر کنبے لیٹ ہونے کی وجہ سے شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور ان کی جگہ پر دوسرے مہاجروں کو بھیجنے کی صوابدیدی اختیارات ہمارے سفارت خانے کو اور اس سے مزید شرنک اور ڈیفینیٹ کرتے ہوئے سفارت خانے کے کسی ایک شخص کے پاس تھے، لیکن وہ شخص بھی صرف رجسٹرڈ مہاجروں کو ہی بھیج سکتا تھا. ناول غازی قسط نمبر 134
गुज़िश्ता माह में रजिस्टर होने वाले महाजरों की लिस्ट को भी मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन कोई सुराग हाथ न लगा। इस अक़दे को हल करने में किसी हद तक मेरा ज़ाती मुफाद भी था। अपने महकमे की तरफ से खटमंडू में मुझे पहली बार एक ख़ास मिशन सौंपा गया था, वरना हमेशा आम हदायत ही मिलती थी। मैंने खटमंडू में पाकिस्तान के मुफाद में अब तक जो कुछ भी किया था, यहाँ के हालात को देखते हुए अपनी स्वाबदीदा पर ही किया था। अगर मैं इस मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करने में कामयाब होता तो फिर पाकिस्तान वापसी के लिए मैं अपने महकमे को ज़्यादा ज़ोर दे सकता था। मोहसिन और लड़के खटमंडू भर में फैल गए थे, लेकिन उन्हें भी नाकामी थी। हर रोज़ शाम को मोहसिन मुझे आकर रिपोर्ट देता, उन्होंने सारे खटमंडू को खंगाल डाला था। राजा बाज़ार के अलावा ढोल खोला, हनुमान ढोका और कश्मीरी मस्जिद के गिरदोनवा के तमाम रहायशी इलाकों में इनको तलाश किया। देवी की हवेली और काठ मंदिर के पीछे की गलियों में भी रहने वालों के कवायफ लिए, लेकिन हर जगह उन्हें नाकामी हुई। अभी इनका आगाज़ था और हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट्स थी। दिन का बेशतर वक्त इस खुत्ती को सुलझाने में गुजर जाता। शाम को कर्नल अनस और कैप्टन मान की ब्रेन वाशिंग से फैज़याब होता। इनके जाने के बाद मोहसिन की नाकामी की रिपोर्ट सुनता और फिर मरियम के घर चला जाता, और वह दिन भर की परेशानी और दिमागी बोझ को इससे बातें करके दूर करता। मरियम ने रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठने के लिए एक पढ़े लिखे नेपाली का इंतज़ाम कर दिया, और वह खुद दिन भर उर्दू सीखने और पाकिस्तानी रस्म व रवाज माशरे में ख़ुद को ढालने की कोशिश में मसरूफ़ रहती। इसकी उर्दू दानी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। हर शाम वो मुझे उर्दू के नए सीखे हुए फ़िक्रे सुनाती, मुझे मिलते वक्त अस्सलाम वालेकुम कहती। कई बार इसने दाया हाथ माथे की तरफ ले जाते हुए सलाम किया। इन्हीं दिनों एक शाम जब मैं इसके घर गया तो इसने हाथ माथे तक ले जाते हुए मुझे आदाब किया और अटक अटक कर बोली, कदम रंजा फरमाइए। मैंने इसे इतनी जल्द उर्दू सीखने पर दाद दी और कहा कि अगर तुम्हारे शौक़ का यही आलम रहा तो पाकिस्तान जाकर तुम खुद को अजनबी हरगिज़ महसूस नहीं करोगी। मरियम के साथ मैं बातें ही कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग के एक गोशे में यह सवाल कल बलाने लगा कि बाहरी महाजिर तो ऐसी सलीस और लखनवी अंदाज की उर्दू नहीं बोलते, और इनकी उर्दू का एक अपना ही अंदाज़ होता है। और गुज़िश्ता 28 सालों में उन्होंने 24 साल मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ गुजारे हैं, और इसी वजह से इनकी उर्दू पर बंगाली रंग भी छा चुका है। फिर मरियम किसी बाहरी खातून से इतनी सलीस उर्दू कैसे सीख रही है? मैंने मरियम से पूछा कि इसकी ट्यूटर की उम्र क्या है। इसने बताया कि 21-22 साल होगी। मैं हैरान था कि जो लड़की मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुई हो, जिसके घर में बाहरी और बंगाली मिली जुली उर्दू बोली जाती है, वो कैसे इतनी सही उर्दू बोल सकती है। मैंने मरियम से पूछा इसका रंग और कद काठ कैसा है। मेरे इस सवाल पर मरियम ने कुछ और ही समझा और मुझसे सवाल करने लगी कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इस लड़की से क्या दिलचस्पी है, वगैरह वगैरह। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मेरी इस लड़की से, जिसे मैंने देखा तक नहीं, कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, सिर्फ एक शख्स है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। मेरी तरफ से पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मरियम ने बताया कि इसका रंग साफ और कद नॉर्मल है। नॉर्मल से तुम्हारी मुराद यहाँ की बाहरी ख़वातीन जैसा? मैंने पूछा। नहीं, इनसे तो वो खासी लंबी है, मरियम ने जवाब दिया। 15-20 रोज़ पहले ही मैंने इसे ट्यूशन लेना शुरू किया। वो ख़ुद हमारे रेस्टोरेंट में मुलाजमत तलाश करने आई थी। अंग्रेज़ी भी वो बहुत अच्छी बोलती है। बड़े दुख झेल कर वो अपनी माँ के साथ यहाँ गुज़िश्ता ही माँ पहुँची है। इसकी माँ भी 2 बार इसके हमरा हमारे घर आई है, और वो कद आवर और साफ रंग की है। ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। माँ भी बहुत उम्दा अंग्रेज़ी और उर्दू बोल लेती है। लेकिन तुम तफसीलात क्यों जानना चाहते हो? मरियम के दिल में शकूक ने फिर सर उभारा। मैंने मरियम को समझाया कि एक महकमाना गुत्थी को मैं कई रोज़ से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई सिरा हाथ आता ही नहीं। मुमकिन है ये महज मेरा वहम हो, लेकिन कल सुबह तुम्हारी ट्यूशन के दौरान आऊँगा और सीधा इस कमरे में घुस आऊँगा जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ती हो। तुम इससे मेरा तारुफ अपने मंगेतर के तौर पर करवाना। इससे तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे इरादे नेक हैं। मैं इससे बेजार से चंद सवाल करूँगा। इस दौरान तुम बिल्कुल खामोश रहना। तुम अपना टेप रिकॉर्ड इसी कमरे में छुपा कर रखना, और इसका माइक ऐसी जगह पर आउट में रखना कि इससे मालूम ना हो। मेरे आते ही तुम टेप चला देना। लेकिन वो तो पूरी बुर्का पहनती है और वो पर्दा करती है, तुम्हारे सामने वो कैसे आएगी? मरियम ने पूछा। देखो मरियम, जैसे कि मैंने कहा कि मुमकिन है ये महज मेरा वहम है, लेकिन दूसरी सूरत में ये एक बहुत तजर्बाकार भारतीय जासूसी के गैंग की अहम रुकन भी हो सकती है। मुझे इस गैंग की इत्तला कई रोज़ पहले ही पाकिस्तान से मौसूल हो चुकी है। मोहसिन और इसके साथी इस गैंग की तलाश में हर रोज़ सुबह से शाम तक सारे खटमंडू की बेसूद खाक छान रहे हैं। मेरा दिमाग इनके मुतालिक सोचते सोचते पक चुका है। अगर ये महज मेरा शक साबित हुआ तो मैं तुम्हारे सामने इस लड़की से इसकी बेपर्दगी के लिए माफ़ी मांगूंगा। अगर वो मेरे शक के मुताबिक जासूसा निकली तो फिर बेपर्दगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है।
میری دوسری بات بھی غور سے سنو، آئندہ نہ تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا اور نہ ہی اس کی لائی ہوئی کوئی چیز بھی کھانا یا پینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے مرا کبھی بھی گھر سے باہر نہ جانا۔ میں نے مریم کو اس سلسلے میں کچھ مزید ہدایات بھی دی۔ جب میں نے مریم کو بتایا کہ میرے خیال میں یہ لڑکی جاسوسی کی تکون کا ایک خط ہے جس کے متعلق میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا اور اس نے خود اس میں حصہ لینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، مریم فوراً ہی ریڈ الرٹ ہوگی۔ مریم کے گھر سے واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ واقعی جاسوسہ ثابت ہوئی تو چراغ تلے اندھیرے کے مصداقات یہ تو مریم یعنی میری منگیتر کے گھر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ہم کھٹمنڈو میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر اور ہر پتھر اٹھا کر اسے تلاش کر رہے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اگلے روز ٹیوٹر لڑکی سے ملنے کے پروگرام کو آخری شکل دی، کیونکہ یہاں پر معاملہ ایک لڑکی کا تھا اور محض اپنے شک کے بنا پر میں اس کی اصلیت جاننے کے لیے مجھے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ اس سے دوبارہ ملنا مشکل دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں میری تفتیش کے نتیجے میں مریم کو ٹیوشن دینا بند کر دیتی، اس لیے میں نے ریپڈ اینڈ سیویئر تیز اور شدید ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایکشن کے دوران اگر وہ اصلیت اگل دیتی تو ٹھیک، ورنہ مجھے دوسرا موقع ملنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ پہلے بازار گیا اور 30 کی بال کاٹنے کی مشین، ایک بڑی تیز کینچی، ایک داڑھی بنانے کا استرا اور درمیانی سائز کی 2 خالی شیشیاں خریدی جن میں سادہ پانی بھر لیا۔ ایک ویسل سیٹی بھی خرید لی۔ اپنے پلان کے پوری تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ مریم کے گھر کی طرف روانے میں نے چینی دوست کو سمجھایا کہ وہ گھر کے باہر کھڑے رہیں اور سیٹی کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم میں چلے آئیں، پھر جو کچھ میں سمجھا سکوں یا جیسے مریم کے اس پر فوری عمل کریں۔ میں بغیر اطلاع کیے مریم کے گھر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ مریم اپنی ٹیوٹر سے اردو سیکھ رہی تھی۔ قسط نمبر 135 ناول غازی۔ رومن رسم الخط میں وہ عام بول چال کے اردو فقروں اور ان فقروں کا انگلش میں ترجمہ لکھتی اور مریم کا اردو تلفظ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب تک وہ میری آمد کو محسوس کرتی میں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یوں اچانک اپنے قریب اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں پردہ دار ہوں۔ میں بڑے سکون اور دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہارا پردہ تو اب باقی نہیں رہا کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور میں مریم کا منگیتر بھی ہوں جسے تم پڑھاتی ہو۔ میں تو تم سے بہت متاثر ہوں کہ تم نے مریم کو اردو زبان اور اسلامی کلچر سکھانے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ بہاری مہاجر ہوتے ہوئے بھی تم اتنی فصیح اور لکھنوئی انداز میں اردو اور وہاں کے مخصوص اسلامی کلچر کو کیسے تم نے سیکھا۔ لڑکی نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا جیسے مجھے تول رہی ہو کہ میں کتنے پانی میں، اور بولی، میرے والدین دہلی میں پھاٹک جشاں خان میں رہے تھے۔ پارٹیشن کے وقت دہلی میں فساد شروع ہوئے تو میرے والدین نے پاکستان ہجرت کرنے کا سوچا۔ میری والدہ کی ایک بہت گہری سہیلی نے انہیں مشورہ دیا کہ مغربی پاکستان کے بجائے ہم مشرقی پاکستان ہجرت کر جائیں۔ میری والدہ کی سہیلی کا نام آمنہ تھا اور ان کی شادی چٹاگانگ میں تعینات چٹاگانگ پورٹ کے ایک افیسر سے ہوئی تھی۔ وہ خود بھی علی گڑھ کے رہنے والے تھے۔ میرے والدین ہجرت کر کے چٹاگانگ میں آن بسے اور والد نے وہیں پر آمنہ آنٹی کے شوہر SM معروف کی مدد سے پورٹ پر مزدوروں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کر دیے۔ معروف صاحب کا عہدہ بڑھتا گیا اور چٹاگانگ پورٹ کے جنرل مینیجر بن گئے۔ اسی دوران آمنہ آنٹی کی 2 چھوٹی بہنیں رضیہ آپا اور افسر باجی بھی چٹاگانگ آ گئی، جہاں ان کی شادیاں دہلی کے مہاجر بجلی گھر کے ایک اعلیٰ افسر اور مرچنٹ نیوی کے انجینئر سے ہوگی۔ میں چٹاگانگ میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں BA کیا۔ میرے والد کا چٹاگانگ میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور میری والدہ بالکل تنہا رہ گئی، لیکن معروف صاحب، آمنہ آنٹی اور ان کی بہنوں نے ہماری اس حد تک خبرگیری کی کہ ہمیں کبھی بھی مالی پریشانی کا احساس نہ ہونے دیا۔ 71 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں فساد پھوٹے تو ہم نے معروف صاحب کے گھر میں ہی پناہ لی۔ معروف صاحب چونکہ سرکاری افسر تھے اس لیے انہوں نے اپنا اور رضیہ آپا کے شوہر کا نام تبادلہ مغربی پاکستان میں کروا لیا۔ افسر باجی شادی کے بعد پہلے ہی مغربی پاکستان جا چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے سوچا کہ دہلی جائیں جہاں میرے ددیال اور ننیال تھے۔ اب تک تو ہم دہلی میں رہے لیکن آخر کب تک خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان آنا چاہا تو معلوم ہوا کہ جب تک کھٹمنڈو کے پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن نہ ہو ہمیں پاکستانی پاسپورٹ نہیں مل سکتا، اس لیے ہم ماں بیٹی یہاں آ گئے۔ مالی طور پر ہم اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والد اور والدہ کے رشتہ داروں نے بھی چلتے وقت ہمیں خاصے پیسے دیے۔ یہاں ایک متمول کشمیری فیملی نے ہمیں اپنے گھر میں رہائش کے لیے کمرہ دے دیا ہے۔
مہاجروں کی فری ہوائی سفر کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا ٹکٹ خرید کر تھائی ایئر لائنس یا رائل ایئر لائنس سے پاکستان جائیں۔ ہماری بھی ابھی تک سفارت خانے میں رجسٹریشن نہیں ہو پائی۔ کشمیری خاندان کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ہماری رجسٹریشن کروا کے ہمیں پاکستانی ون وے پاسپورٹ دلوا دیں گے اور پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ یہاں بیکار رہنے کے بجائے میں نے سوچا کہ کچھ کام ہی کر لیا جائے۔ اسی کوشش میں ریسٹورینٹ میں اور آپ کی منگیتر کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اسے حسن اتفاق کہا جاتا ہے کہ زندگی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران چٹاگانگ میں معروف فیملی سے بہت اچھی طرح نہ صرف واقف تھی بلکہ مجھے ان کے گھر کے ایک ممبر کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت معروف صاحب چٹاگانگ رپورٹ کے ڈپٹی جنرل مینیجر تھے۔ ان کی بیگم کا نام آمنہ تھا اور ان کی مجلی سالی رضیہ چٹاگانگ بھی ایک الیکٹرک انجینئر سے بیاہی ہوئی تھی اور سب سے چھوٹی سالی افسر بھی انہی کے ساتھ رہتی تھی اور ان دونوں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اتنے بھرپور تعارف اور ریفرنس کے بعد جنہوں نے میں ذاتی طور پہ جانتا تھا میرے لیے اس لڑکی کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر دیا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ناحق اس ایک پردہ دار لڑکی کو بے پردہ کیا اور اس سے بیجا سوال پوچھے۔ ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے میں نے سب کے لیے کافی بنانے کا کہا۔ مریم کافی بنانے چلی گئی تو بغیر کسی مقصد کے محض اس یتیم لڑکے کے خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ معروف فیملی میں تمہارے بقول شروع ہونے میں صرف افسر ہی غیر شادی شدہ تھی اور اگرچہ تم عمر میں سے چھوٹی تھی لیکن وہی تمہارے زیادہ قریب رہی ہوگی۔ لڑکی نے بتایا جی ہاں، افسر باجی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ تو تم نے وہی اسکول جوائن کیا جس میں افسر پڑھتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ 9ویں جماعت میں تھی اور انہوں نے خود مجھے اپنے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ لڑکی نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ تم نے بتایا کہ افسر نے تمہیں جس اسکول میں داخلہ دلوایا وہاں وہ خود بھی پڑھتی تھی اور تمہارے بہت قریب بھی تھی، تم سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ تو بتاؤ کہ افسر میں کون سی ایسی بات تھی جو اسے دوسروں سے نمایاں کرتی تھی؟ لڑکی میرا یہ سوال سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف وقت گزاری کے لیے۔ اتفاق سے میں بھی معروف فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے ان کے متعلق بالکل صحیح بتایا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ افسر نے اسکول سپورٹس میں حصہ لینے کے لیے اپنے بال بالکل مردانہ انداز میں کٹوائے تھے۔ کیوں، یاد ہے نا؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے۔ بلکہ معروف صاحب نے اس حرکت پہ افسر باجی کو بہت ڈانٹا تھا۔ لڑکی یہ جواب دیتے ہوئے اپنا لیڈیز بیگ اٹھانے کے لیے میز کی طرف بڑھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیگ اٹھائے میں لڑکی پر جھپٹا اور اسے دھکا دے کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ ساتھ ہی میں نے سیٹی بجائی۔ دونوں چینی دوست بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسی اثنا میں مریم بھی کافی کے ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ قسط نمبر 136 ناول غازی۔ میرے مریم کو کہا کہ چینی دوستوں کو کہے کہ پوری طرح اس لڑکی کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ مریم، میں یہ بری عادت نہیں تھی کہ پہلے سوال جواب کر کے اپنی تسلی کرے اور پھر اگلا قدم اٹھائے۔ میں نے جو کچھ مریم کو انگریزی میں کہا اس نے فوری طور پر چینی دوستوں کو کہہ دیا۔ دونوں چینی آگے بڑھے تو لڑکی نے اچانک اپنے پاؤں سے جوڈو کا ایک چینی دوست کے چہرے پر ایسا سخت وار کیا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ لڑکی میرے اور دوسرے چینی دوست کے درمیان تھی اور جوڈو کراٹے کے پینترے بدل کے ہم دونوں کو بیک وقت اپنے ذات پر لیے ہوئے تھی۔ مجھے اس کا بیگ کھولنے کا بھی ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ میں لڑکی کی گھومتی ہوئی ٹانگ کے وار سے بچنا چاہتا تھا۔ جو ہی اس کا دھیان اور رخ چینی دوست کی طرف ہوا میں لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے غافل نہیں تھی۔ اس نے مجھے ہٹ کرنے کے لیے سیدھی ٹانگ اٹھائی جسے میں اپنے جسم کو لگنے سے پہلے ہی پنڈلی سے پکڑ لیا۔ یہاں میرا لمبا قد اور اسی حساب سے بازوؤں کی لمبائی کام آ گئی، ورنہ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ چینی دوست بھی اب تک بے ہوش پڑا ہوتا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑی ہی تھی کہ دوسرے چینی دوست نے پیچھے سے اس کے بازوؤں سے اسے دبوچ لیا۔ بے بس ہو کر وہ قالین پر گر تو گئی لیکن ہم دو مضبوط مردوں کی گرفت بھی اس پر ہلکی پڑ رہی تھی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ میں نے مریم کو رسی اور کپڑا لانے کا کہا تاکہ اسے باندھ دیا جائے۔ ہم نے اس کی پشت پر ہاتھ باندھے اور ٹانگیں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کا چلانا بند ہو۔ چینی دوست نے اپنے ساتھی کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ مریم میرے قریب آ گئی۔ میں نے لڑکی کا بیگ کھولا تو اس میں سے ایک میک اپ کے سامان اور کچھ نیپالی کرنسی کے علاوہ 20 بور کا لوڈ پسٹل نکلا۔ ڈی ایم آئی نے مکمل ٹریننگ کے بعد ایک بھرپور اور چیلنج نہ ہونے والی کور سٹوری کے ساتھ اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں جن کا تذکرہ میں بعد میں آئے گا پاکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں بھی اس کی کور سٹوری سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ بعد کے سوال میں نے محض
پوسٹ اسکرپٹ کے طور پر پوچھے تھے جن کا جواب دینے میں وہ مار کھا گئی۔ معروف کے سالی افسر کے بال اس کی آدھی پنڈلیوں تک آتے تھے۔ اس کے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ وہ اپنے بال خود نہیں دھو سکتی تھی، بلکہ 2 بنگالی ملازمائیں اس کے بال دھوتی تھی۔ وہ کبھی بھی چٹاگانگ میں نہیں پڑھی، بلکہ دہلی سے ایف اے کرنے کے بعد چٹاگانگ آئی تھی۔ شادی کے بعد وہ کراچی آ گئی اور یہاں بھی ہماری اکثر ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بال اس طرح لمبے اور گھنے تھے اور اتنے عجوبہ روزگار اور خوبصورت بالوں کو کٹوانے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں معروف کی فیملی کو اچھی طرح اور ذاتی طور پر جانتا تھا، ورنہ اتنی مکمل اور ٹھوس کور سٹوری کے ساتھ بھارتی جاسوسوں کا یہ گروپ پاکستان جانے والا تھا کہ کوئی بھی ان پر کسی قسم کا شک نہ کرتا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، جس میں اس لڑکی مریم نے اس کا جو نام جبھی بتایا تھا، جو کہ ظاہر ہے غلط تھا، سے کچھ گلوا سکتا۔ اس کے بیگ سے پسٹل کے ملنے سے اگر اس کے جاسوساں ہونے میں اگر برائے نام بھی کوئی شک تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ چینی دوست کو جبھی نے ایسی سخت ضرب لگائی تھی کہ وہ اب ہوش میں تو آ چکا تھا، لیکن بار بار اپنا سر سہلاتا اور چینی زبان میں نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ کہے جا رہا تھا۔ میں نے دوسرے چینی دوست سے بال کاٹنے کی مشین، استرا، کینچی اور پانی بھری شیشیاں لے کر جبھی کے سامنے میز پر رکھ دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنی گیم شروع کرنے سے پہلے ہی پکڑے گی، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ پکڑنے والا ایک مسلمان ہے۔ تمہاری نقلی ماں اور تمہارے ساتھی مرد جس نے تمہارے باپ کا رول ادا کرنا تھا کے متعلق ہمیں بھارت سے ہی تمہاری روانگی سے قبل ہی مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ مریم کو جب تم نے پڑھانا شروع کیا، اس سے پہلے ہم تمہاری اور تمہارے دونوں ساتھیوں کی مکمل نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تصویریں دیکھو، یہ تمہارے گروپ لیڈر کی ہے۔ تم جوان اور خوبصورت ہو۔ اگر ہماری جگہ کوئی غیر مسلم ہوتا تو وہ سب سے پہلے تمہاری جوانی سے کھیلتے اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرتے۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم اس کے لیے ہی تیار کر کے بھیجا گیا ہے۔ تمہیں تو اسی کام کے لیے تیار کر کے بھیجا گیا، لیکن ہمارے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے یہ سب۔ لیکن ایک جاسوس کا ہم جو حشر کرتے ہیں، شاید اس کے متعلق نہیں بتایا گیا تمہیں، ورنہ تم کبھی پاکستان کے خلاف جاسوسہ بننے کا سوچتی تک نہ۔ اگر تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں لیکن تمہاری زبان سے سب کچھ سننے کے لیے ہمارا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم تمہارے بال کاٹیں گے، پھر تمہارے سر پر مشین چلا کر تمہارے رہے سہے بالوں سے تمہیں آزاد کرا دیں گے۔ اگر پھر بھی تم نے سچ نہ بتایا تو اس استرے سے تمہاری ناک کاٹیں گے، اور پھر ان شیشوں میں بھرا تیزاب تمہارے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیں گے کہ تم کبھی آئینہ دیکھنے کی ہمت نہ کر سکو گی۔ اگر پھر بھی تم نے ہمیں کچھ نہ بتایا تو ہم ہار مان کر تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑنے سے پہلے میرے چینی ساتھی تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، تاکہ تم آئندہ کبھی کسی پر اپنا جوڑوں کی کک آزما نہ سکو۔ میں نے یہ باتیں نفسیاتی طور پر اسے توڑنے اور مذمت نہ کرنے کے لیے کی تھی۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی شے اس کا حسن ہوتا ہے۔ سوائے پاک باز عورتوں کے اس کماش کی عورتیں خوبصورت دکھائی دینے اور اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ میں نے مریم کے ذریعے چینی دوستوں کو کہا کہ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کے اچھی طرح سے باندھے، تاکہ جب ہم اپنا کام شروع کریں تو یہ حرکت نہ کرے۔ میں نے یہ بات بھی محض اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے کہی تھی کہ وہ ہمارے عزائم کو سچ سمجھ کر مدافعت چھوڑ دے۔ چینی دوستوں نے اس کے ہاتھ میں دوبارہ کس کر باندھ دی اور میرے اشارے پر اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کینچی اٹھائی اور 6 انچ کے قریب اس کے بال کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بندھا تھا، وہ بول تو نہیں سکتی تھی، غو غو کرنے لگی۔ میں نے مزید 3-4 انچ لمبے اس کے بال کاٹے اور پھر اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کی غو غو اور بڑھ گئی۔ اب میں نے بال کاٹنے کی مشین اٹھائی جو اس لڑکی کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ میں نے ظاہراً مریم کو خاطب کرتے ہوئے کہا، مریم، اس طرح تو خام خواہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ میں مشین دیکھ کر خوف سے لڑکی کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے زور سے اپنا سر ہلانا شروع کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بولنا چاہتی ہو؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں میں جواب دیا۔ میں نے مشین رکھ دی اور استرا اٹھایا اور مریم کو کہا کہ چینی دوستوں کو کہے کہ اس لڑکی نے سچ نہ بولا تو میرا اشارہ کرتے ہی اس کا ایک کان کاٹ دیں۔ یہ کہہ کر میں لڑکی کے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے کہا کہ بالکل مدھم آواز میں بولے۔ لڑکی کی دہشت جو حالت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ منہ سے کپڑا نکلتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کو سب کچھ سچ بتاؤں گی، لیکن بھگوان کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ اس فکرے سے یہ تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ یہ تو اب تم پر منحصر ہے کہ سب حقیقت بتا کر خود کو بچا لو، ورنہ ہمیں مجبوراً اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نے یہ کہہ کر لڑکی کو کہا کہ اب بولنا شروع کر دو، اور بولتے وقت اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھنا کہ تمہاری
اصلیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اور جو ہی تم نے غلط بیانی سے کام لیا، میرے ایک اشارے پہ تمہارا ایک کان تمہارے کٹے ہوئے بالوں پر پڑا ہوگا۔ لڑکی نے بولنا شروع کیا، میں دہلی کی رہنے والی ہوں، بنگلہ دیش کبھی نہیں گئی۔ اسکول کے زمانے سے مجھے مسلمانوں سے اس لیے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ آوارہ قسم کے مسلمان لڑکے اسکول آ جاتے تھے، مجھے اور میری سہیلیوں کو تنگ کرتے اور فحش کلامی کرتے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکے مسلمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مسلمان ناموں سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ ہم نے جب اپنی ہیڈ مسٹریس سے شکایت کی تو اس نے شیو سینا والوں کو بتایا، اور اس تنظیم کا ایک مارشل آرٹ کا ماہر ہمیں تربیت دینے اور گنڈوں سے مقابلہ کرنے کی تدبیریں سکھانے کے لیے ہر روز ہمارے اسکول آنے لگا۔ قسط نمبر 137 ناول غازی۔ میں نے 6 سال یہ تربیت اسکول اور کالج میں حاصل کی، مجھ میں خاصی خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اسی دوران کئی آوارہ اور غنڈے لڑکوں کی ایسی پٹائی کی کہ وہ دوبارہ دکھائی نہ دیے۔ ذہنی طور پر میں شیو سینا اور آریہ ودک کو اپنا سرپرست سمجھنے لگی۔ میں کالج میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ شیو سینا کی میٹنگز میں باقاعدگی سے جانے لگی اور جلد ہی اس تنظیم کی باقاعدہ ممبر بن گئی۔ میرے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے شیو سینا کے اس مخصوص گروپ میں مجھے شامل کر لیا گیا جس کی میٹنگز میں ہمیں اسلحہ چلانے اور جاسوسی کی تربیت دی جاتی تھی۔ میرے پتا کا دیہانت ہو چکا تھا اور میری ماتا ایک آرٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ ابتدائی تربیت کے بعد ہمیں دہلی کے نواں میں ایک فوجی کیمپ میں ایڈوانس تربیت کے لیے جانا پڑا، جس میں فوجی افسر ہم سے اسلحہ چلانے کی مشق کراتے اور جاسوس کے داؤ پیچ سکھاتے تھے۔ تربیت کے لیے مخصوص کمروں میں دیواروں پہ ایسے نقشے لگے ہوئے تھے جن میں بھارت کے علاوہ برما، مشرقی اور مغربی پاکستان اور افغانستان بھی شامل تھے۔ بھارت کو چھوڑ کر باقی ملکوں پر سرخ لکیریں کھینچی ہوئی تھی اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اصل بھارت میں یہ سب ملک شامل تھے اور مہاراجہ اشوک کی حکومت پر برما سے افغانستان کی آخری حدوں تک تھی۔ اب ہمیں یہ تمام علاقے اکھنڈ بھارت میں شامل کرنے ہیں۔ اسی دوران تربیت دینے والے ایک کیپٹن سے میری تعلقات آخری حدوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ میں نے جب کیپٹن کو شادی پر زور دیا تو ایک دن اس کے کرنل نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ جسمانی لذت سے بڑھ کر ایک اور لذت بھی ہے، اور وہ ہے کہ اپنے پرکھوں کی جنم بھومی کو غازبوں سے آزاد کرانے کی کوشش۔ اس سے تمہارے پرکھوں کی آتما اور تمہاری من کو شانتی ملے گی۔ ہم تمہیں اس مقصد کے لیے ایک مشن پر پاکستان بھیجیں گے، وہاں سے واپسی پر تمہاری شادی اس کیپٹن سے کروانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تمہیں اپنے دماغ کے علاوہ اپنے شریر جس کو بھی بھینٹ کرنا پڑے گا، لیکن وطن کی سیوا میں شریر کی بھینٹ دینے کے باوجود تم ہمارے لیے پوتر اور ستی سوتری ہوگی۔ اگر تمہیں ہماری بات منظور ہے تو ہم تمہاری ماتا کو یہ کہیں گے کہ حکومت تمہیں برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے۔ میں نے یہ بات مان تو لی۔ مجھے ایک برس مزید تربیت اور پاکستان کے متعلق کتابوں، فلموں اور سلائیڈوں اور لیکچروں سے اس قدر جانکاری دی کہ کیا میں بھارت سے کہیں زیادہ پاکستان کے متعلق جانتی ہوں۔ 2 ماہ پہلے مجھے ایک دھیڑ مرد اور ایک عورت سے ملوایا گیا۔ پاکستان میں ہمیں گروپ کی صورت میں کام کرنے کے لیے انہوں نے میرے ماتا پتا بن کر رہنا تھا۔ کھٹمنڈو میں ہم اکٹھے آئے ہیں۔ ماتا کے ساتھ کشمیری خاندان میں رہتی ہوں اور میرے پتا ایک علیحدہ فلیٹ میں رہتے ہیں۔ کھٹمنڈو میں مجھے اپنی عملی کارکردگی دکھانے کے لیے مریم تک رسائی حاصل کرنا تھی۔ میرے پتا اور ماتا کو بھی آپ سے علیحدہ ملنے کا کام سونپا گیا تھا۔ یہاں ہم سب کے ذمہ یہ کام تھا کہ کسی بھی صورت آپ کو یا مریم کو اعتماد میں لے کر بھارتی یا بنگلہ دیشی سفارت خانے کے اندر لے جائیں۔ اگر میں آج پکڑی نہ جاتی تو 3 روز تک میں مریم کے ساتھ اس کی گاڑی میں ان دونوں سفارت خانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے پستول کی نوک پر یا جوتوں کی وار سے بے ہوش کر کے سفارت خانے کے اندر لے جاتی۔ میں سائیکل سے ٹرک تک چلانے میں مہارت رکھتی ہوں۔ میرے گروپ کو پاکستان میں آپ دونوں کے متعلق اچھی طرح سے بریف کیا گیا تھا۔ یہ دونوں سفارت خانے ہماری پشت پر ہیں اور یہاں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ قارئین، جتنے وقت آپ نے اس بھارتی جاسوسہ کے بیان کو پڑھا ہوگا اتنا ہی اس سے کچھ زیادہ وقت اس نے بیان دینے میں لگایا تھا۔ میں اسے تفصیلاً صرف اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ بھارت اور کھٹمنڈو میں قیام کے دوران پہلی بار میں نے پوری طرح تربیت یافتہ ایسے بھارتی جاسوس گروہ کو اپروٹ کیا تھا جو خطرناک عزائم لے کر پاکستان جانے والا تھا۔ اکھنڈ بھارت اور وسیع تر بھارت کے خواب دیکھنے والے اب پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے اپنے مقصد کے حصول میں کوشاں ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دانشور ہی بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھانے اور بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی بنگلہ دیش جا کر مکتی باہنی کے جہنم رسیدوں کی یادگار پر پھول چڑھاتے ہیں اور اس ندامت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے مشرقی پاکستان میں 16 دسمبر 71 تک پاکستان کا مشرقی بازو تھا، پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کی سازشوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیوں کیا۔
بھارتی جاسوسہ اپنا بیان ختم کر کے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ آیا مجھے اس کے بیان پر یقین آیا بھی ہے یا نہیں۔ ادھر میں خود کو ان سوالوں کے لیے تیار کر رہا تھا جو ہنوز تشنا جواب تھے۔ میرے پاس بھی بہت کم وقت تھا اور یہ یقین بھی تھا کہ اس جاسوسہ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ریسٹورنٹ کے ارد گرد کچھ لوگ ضرور ہوں گے۔ مجھے صورتحال کے ایک یکلخت اتنے بدلنے اور گھمبیر ہونے کا قطعاً خیال نہ تھا۔ بھارت کی ایک مکمل تربیت یافتہ جاسوس لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی میرے سامنے تھی۔ اس نے اپنے متعلق جو انکشاف کیے تھے اس کے مطابق یہ کوئی معمولی گروہ نہ تھا۔ اگر یہ خدا نخواستہ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو بہت کچھ الٹ پلٹ کر سکتے تھے۔ میرے لیے زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عورت جاسوسہ سے تفتیش کروں۔ مجھے مرد اور عورت کے بیچ جو فطری حد سے بھی عبور نہ کرنا تھا، چونکہ بالکل غیر متوقع اور اچانک ہی سب کچھ ہوا تھا، اس لیے لڑکی اور اس کے ساتھیوں سے اگر وہ مل جاتے پوچھنے کے لیے میں نے کوئی سوال نامہ بھی ترتیب نہیں دیا تھا، اس لیے میں خود گھبرایا ہوا تھا۔ ایک جیک پاٹ میرے سامنے تھا جس کے حصول کے لیے مجھے نہایت مناسب پلاننگ کی ضرورت تھی۔ وقت بہت کم تھا اور اس گروہ کا گروپ لیڈر اور دوسری جاسوسہ ابھی تک آزاد میری پہنچ میں نہ تھے۔ میرے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ میں نہ تو پاکستان میں تھا جہاں میرا محکمہ میری مدد کر سکتا اور نہ ہی یہ بھارت تھا جہاں میں گرفتاری سے پہلے ہی کور میں آزادی سے سب کام کرتا تھا اور جہاں مجھے اپنے ساتھیوں بشیر گیرج کے لڑکوں اور ہمدردوں کا تعاون حاصل تھا۔ کھٹمنڈو میں میری اصلیت اور شہرت مجھ سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر جتنے پاکستان دشمنوں کو ہم نے جہنم رسید کیا تھا، گو کہ ہم نے کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا، لیکن دشمن سفارت خانے اپنے اور پرائے سبھی جانتے تھے کہ اس قتال کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں نے اپنے ذہن میں فوری طور پر ایک سوال نامہ ترتیب دیا۔ میں نے مریم کو کہا کہ اپنی ٹیپ کا مائک ہمارے درمیان رکھے اور ٹیپ پر نیا سپول چڑھا لے۔ مریم نے مجھے بتایا کہ اس کی یہ ٹیوٹر دوپہر 2 بجے کھانا کھا کر واپس جاتی ہے۔ میں نے وقت دیکھا تو میرے پاس صرف 2 گھنٹے اور چند منٹ تھے جن میں مجھے اس لڑکی سے سوال جواب بھی کرنے تھے اور اس کے گروہ کے دونوں افراد تک بھی پہنچنا تھا۔ اس واقعے کو 23 سال بیت چکے ہیں، پھر بھی اپنے یادداشت کے مطابق اس لڑکی سے اپنی تفتیش کو سوال و جواب کی صورت میں ناظر قارئین کر رہا ہوں۔ سوال: ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ جواب اس لڑکی نے دیا: نئی دہلی میں۔ سوال: تمہیں تربیت دینے والوں کے نام اور رینک کیا تھے؟ اس لڑکی نے جواب دیا: صحیح نام تو وہ کبھی نہیں بتاتے، مجھے صرف کیپٹن کا اصل نام معلوم ہے، کیپٹن ملہوترا۔ سوال: یہاں تمہارے گروہ میں کتنے افراد ہیں؟ ان کے نام اور ایڈریس بتاؤ۔ اس کا جواب دینے میں لڑکی کچھ جھجکی۔ اس پر میں نے چینی دوست کو اشارہ کیا۔ اس لڑکی کا بایاں کان اس نے پکڑ لیا اور اس طرح کھول کر کان کے قریب کر دیا۔ میرے دوسرے اشارے پر اس نے کان کاٹ کر علیحدہ کر دینا تھا اور یہ دیکھ کر لڑکی چلائی: میں بتاتی ہوں، بھگوان کے لیے میرا کان نہ کاٹے۔ میری ساتھی عورت کشمیری مسجد کے سامنے کشمیری فیملی کے گھر میں میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کا کور نیم سعیدہ ہے جبکہ اصلی نام کشلیہ ہے۔ ہمارا ساتھی مرد ہنومان ڈھوکا کی ایک بلڈنگ میں رہتا ہے، وہاں ایک فلیٹ سے بھارتی سفارت خانے نے اسے دیا ہے۔ ہنومان ڈھوکا میں ہی وجے کمار بھی رہتا تھا۔ میں نے لڑکی سے جب اس بلڈنگ اور فلیٹ کی تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ وجے کمار کا فلیٹ ہی اس جاسوس کو دیا گیا ہے۔ سوال: تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ کس نمبر 138 ناول غازی۔ اس لڑکی نے جواب دیا: مالتی سکسینہ۔ تمہارے مرد ساتھی کا اصلی نام اور کور نام کیا ہے؟ اصلی نام تو چمن لال ہے اور کور نام جمشید۔ پاکستان میں تمہیں کیا ٹارگٹ دیے گئے؟ میں نے سوال کیا۔ جواب: مجھے پاکستان میں ہائی پریس آفیسرز اور ٹاپ سول بیوروکریٹ سے پاکستان کے خفیہ راز حاصل کرنے تھے۔ سوال: یہ تم کیسے کرتی؟ جواب: ہمیں بتایا گیا تھا کہ ان لوگوں تک میں اپنی جوانی، حسن اور اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے بہت جلد پہنچ سکتی ہوں اور مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتی ہوں۔ سوال: تم ماتا ہاری کے متعلق کچھ جانتی ہو؟ جواب: بہت کچھ پڑھا اور فلمیں بھی دیکھی ہیں۔ ہمیں ماتا ہاری کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھ کر کام کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ سوال: ماتا ہاری کا انجام بھی جانتی ہو؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: لیکن یہاں تو تم صرف اپنے کان اور ناک کٹنے کے خوف سے اپنی اصلیت بتا رہی ہو۔ جواب: اپنے سارے یا کچھ ٹارگٹ مکمل کر کے اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں بخوشی مجھے منظور ہوتا کیونکہ میں نے اپنے دیش کی کچھ سیوا تو کی ہوتی، لیکن یہاں تو اڑنے سے پہلے ہی پکڑی گئی۔ سوال: پاکستان میں کوئی خاص ٹارگٹ بھی تھا جو تمہیں دیا گیا تھا؟ جواب: جی ہاں۔ یہاں پر مالتی نے شخصیت کا نام لیا جو ان دنوں حکمران پارٹی کا ایک اعلیٰ عہدیدار اور صوبائی انتظامیہ کا
کرتا دھرتا تھا۔ آج کل اس کی متعدد شادیاں اس کی پہچان بن چکی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں بہت آسانی سے اس کو اپنے قابو میں لا سکتی ہوں۔ اس پر قابو پانے کا مطلب تھا کہ پاکستانی افواج اور سول بیوروکریسی میں میرے داخلے کے سارے دروازے کھل جاتے۔ سوال: پاکستان پہنچ کر اپنے اثر حاصل کردہ معلومات تم بھارت کیسے پہنچاتی؟ کیا کوئی ٹرانسمیٹر بھی تم لوگ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے؟ جواب: اس لڑکی نے جواب دیا، مجھے اور کوشلیا کو اپنی معلومات اپنے گروپ لیڈرز کو دینے کا آرڈر تھا اور وہ الیکٹرونکس کا ماہر ہے۔ ٹرانسمیٹر بھی اس نے پاکستان میں ہی بنانا تھا۔ سوال: ٹرانسمیٹر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ؟ جواب: مقررہ وقت پر کوریئر کا گروپ لیڈر کو بھارتی ڈاک دینے اور لینے کا انتظام بھی۔ سوال: پاکستان میں تمہارے ہمدرد اور ضرورت پڑنے پر تمہاری مالی اور مادی مدد کرنے والوں کے نام بتاؤ۔ جواب: ایک نہیں 20 نام ہیں، لیکن ان کا علم صرف گروپ لیڈر کو ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا، پاکستان میں تمہارے مشن کا ڈیوریشن وقت کتنا ہے؟ جواب: میرے لیے 2 سال اور دوسروں کے متعلق میں نہیں جانتی۔ لڑکی نے کہا، پاکستان میں تمہارے کتنے گروپس کام کر رہے ہیں؟ اس سے تمہارا رابطہ کیسے ہوتا؟ میرا یہ سوال سن کر مالتی ذرا سی مسکرائی اور بولی، سر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ ایک منجھے ہوئے جاسوس ہیں۔ آپ کو تو یقیناً معلوم ہونا چاہیے کہ کمپارٹمنٹیشن تو جاسوسی کا ابتدائی سبق ہے۔ ہمیں کسی دوسرے گروپ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ سوال: اگر تمہیں چھوڑ دیں تو کیا کرو گی؟ اس نے جواب دیا، میں نے اپنی جان کے خوف سے نہ صرف اپنے متعلق بلکہ اپنے گروپ کے متعلق بھی آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ یقیناً ان کو بھی جا لیں گے۔ ڈی ایم آئی کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ مجھے یا تو مار ڈالیں گے یا اذیتیں دے کے بڑی لمبی مدت کے لیے جیل میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو واپس بھارت جانا تو میرے لیے ناممکن ہے۔ پاسپورٹ میرے پاس ہے نہیں، کسی دوسرے ملک چلی جاؤں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان حالات میں کیا کر سکتی ہوں۔ اپنی داست میں مالتی سے میں نے تمام ضروری معلومات حاصل کی۔ میری آخری سوال یہ تھا کہ کھٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کا کون سا کارکن ان سے رابطے کرتا ہے؟ مالتی نے بتایا کہ ابھی تک میجر باسو سے ہی رابطہ ہے، لیکن وہ کرنل آنند سے بھی مل چکی ہے اور کیپٹن مان تو اس کے پیچھے ہی پڑ چکا ہے اور کئی بار کھلے بندوں اسے ڈنر اور لیٹ نائٹس اکٹھے گزارنے کی دعوت دے چکا ہے۔ میں نے مریم کو دوسرے کمرے میں بلا کر کہا، مجھے چینی دوستوں کے ساتھ لڑکی کے ساتھیوں کی خیر خیریت دریافت کرنے جانا ہے، اس لیے فی الحال اس لڑکی کو بے ہوش کر کے تمہارے گھر میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تک میں نے مالتی سے جو بھی گفتگو کی تھی اس میں کہیں ایک انگریزی لفظ کے علاوہ وہ باقی سب اردو میں تھی۔ یہاں میں داد دیتا ہوں مریم کے ظرف اس کے کہ مجھ پر بے حد اعتماد اور بھروسے کی۔ اسے ہماری گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہ آیا۔ دوران گفتگو چینی دوستوں کو اس نے جو کہنا چاہا مریم نے حرف بہر چینیوں کو سمجھا دیا۔ میں نے مالتی کو اس کے گھر میں بے ہوش کر کے رکھنے کا کہا تھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال پوچھے آلریڈ کہا، میں جانتا ہوں اور بہت سے قارئین بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ اگر پاکستان میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی تو ہوم گورنمنٹ کے ہر معنی اور بے معنی سوال کو جو اسے مطمئن کرتا پھر اس پہ تبصرے اور آخری فیصلہ بہرحال ہوم گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہوتا، لیکن آفرین ہے مریم پہ کہ میرے کسی بھی عمل یا کام میں اس نے مجھ سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں پوچھا۔ کئی خطرناک کاموں میں بھی وہ میرے ہمراہ اور رہی اور اب ایک جاسوسہ کو اس کے گھر میں بے ہوش چھوڑ کر ہم جا رہے تھے۔ اس نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا، ورنہ نہ ہی پوچھا کہ اردو میں مالتی سے میری کیا باتیں ہوئی تھی۔ اس کی یہی ادا اور ذہنی ہمانگی نے ہمیں ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا تھا۔ مریم نے چینی دوستوں کو کہا کہ ایک نے مالتی کے سر پر ریوالور کے دستے سے ضرب لگا کے اسے بے ہوش کر دیا۔ میرے کہنے پر اس نے 2 ضربات اور پہنچائی، اسے اسٹور میں رکھ کر گئے۔ میں نے مریم سے کہا کہ ہماری واپسی تک ہر 15 منٹ بعد وہ مالتی کو چاہ کر دیکھو اور اگر اس کے ہوش میں آنے کے آثار دکھائی دیں تو سر پر ضرب پہنچا کے پھر بے ہوش کر دے۔ میں نے مریم کو یہ بھی کہا کہ ہماری واپسی تک وہ اپنے والدین کے ہمراہ اپنے بیڈ رومز میں رہیں اور گھنٹی بجنے پر دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ مریم کے پاس میرے دیے ہوئے کئی ریوالور تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک ریوالور لوڈ کر کے اپنے پاس رکھو، اگر کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے تو بلا دریغ اسے گولی مار دے۔ مریم کے گھر کا کمپاؤنڈ خاصا وسیع اور داخلی گیٹ پر نو ٹریس پاسنگ لکھا ہوا تھا۔ بغیر اجازت حاصل کیے کمپاؤنڈ اور گھر تک آنے والوں پر گولی چلانا اس کا حق تھا۔ میں نے اسے کہا کہ واپسی پر میں 3 بار وسل بجاؤں گا تبھی تم دروازہ کھولنا۔ یہ ہدایات دے کر میں چینی ساتھیوں کے ہمراہ وین لے کر کشمیری مسجد کو چل دیا۔ اب مجھے کوشلیا سے ملنا تھا اور اس کا سامنا کرنا تھا، اور وہ بھی کشمیری خاندان کے گھر میں رہتی تھی۔ اس گھر کے سربراہ کا نام فصیح تھا۔ چینی دوست گھر کے باہر وین میں بیٹھے رہے۔
فصیح صاحب گھر میں نہ تھے. میں نے گھر کی خواتین سے بات کرنے سے پہلے ان کے گورکھا چوکیدار سے پوچھا کہ 2 مہمان خواتین کہاں رہتی ہیں. اسی گھر کا ایک بچہ جو ہماری بات سن رہا تھا کہنے لگا اس طرف مہمان خانے کے 2 کمروں میں. میں نے بچے کو کہا مجھے سیدہ بیگم سے بہت ضروری ملنا ہے, تم میرے ساتھ چل کر ان کا دروازہ کھلوا دو. بچے نے میرے ساتھ مہمان خانے کے کمرے کے دروازے کو کھٹکایا اور بولا آنٹی دروازہ کھولیے, کوئی ملنے آیا ہے. میں نے بچے کے کان میں کہا کہو امی اور ان کی ایک سہیلی ملنے آئی ہیں. بچے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے یہ بات دہرا دی. کمرے کا دروازہ کھلا. میں نے پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھا ہوا تھا. کوشلیہ مجھے دیکھتے ہی پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کرنے لگی. میں نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اسے زد میں لے کر کہا کوشلیہ اپنا بہروب اب ختم کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو, ورنہ گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دوں گا. سمجھداری کا ثبوت دو اور مت بھولو کہ جب میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا. قسط نمبر 139 ناول غازی. چاہے مجھے تمہاری لاش ہی لے جانی پڑی. کوشلیہ نے اپنی شال اس حالت میں اٹھائی کہ میرے پسٹل کی نال اس کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس حالت میں اس نے برقع پہنا اور کمرے سے باہر میرے ساتھ اس طرح آئی کہ نال اس کی کمر سے بدستور لگی ہوئی تھی. آخری کوشش کے طور پر اس نے برقعے کا نقاب اٹھایا تاکہ چوکیدار کو اشاروں سے کچھ سمجھا سکے. میں نے پسٹل کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا نقاب فوراً گرا دو ورنہ. کوشلیہ نے نقاب گرا دیا. وین میں سے میں نے دونوں چینی ساتھیوں کے درمیان بٹھایا اور تیزی سے وین چلا کر مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ ایک بیہوش جاسوسہ کی نگرانی کر رہی تھی اور اب اسے 2 کی نگرانی کرنی تھی. کوشلیہ کو ہمراہ لیے ہم مریم کے گھر پہنچے تو 3 مرتبہ وسل بجانے پر مریم نے گھر کا دروازہ کھولا. وہ ہاتھ میں ریوالور لیے گھر کے کمپاؤنڈ میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھی کمپاؤنڈ کا جائزہ لے رہی تھی. ہم کوشلیہ کو لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور اسے بھی اس کے کمرے میں لے گئے جہاں مالتی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی. کوشلیہ نے مالتی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی رہی صحیح مدافعت بھی ختم ہو گئی اور وہ جاسوسی کے سیکھے ہوئے سارے داؤ پیچ بھول گئی. اس نے بولنا چاہا لیکن میرے چینی دوستوں نے میرے اشارے پر اسے اس کی مہلت نہ دی. انہوں نے ریوالور کے دستے کی ضربوں سے اسے بھی بے ہوش کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ میں کپڑا ڈال دیا. میں نے مریم کو بتایا اب ہم گروپ لیڈر کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری واپسی تک وہ پہلے کی طرح ان کی نگرانی کرو اور اپنے والدین کی حفاظت کرے. میں چلنے سے بھی پہلے مالتی کو پھر سر پر ضربیں لگا کر مزید 2-3 گھنٹے کے لیے اس کے ہوش میں نہ آنے کی طرف سے مطمئن ہو گیا. اب ہماری منزل چمن لال کا گھر تھا. ہم ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچے تھے کہ میں نے گاڑی روکی اور واپس مریم کے گھر کی طرف چل پڑا. ذہنی طور پر میں بہت پریشان تھا, اپنے لیے نہیں بلکہ مریم کے لیے. اس کے گھر میں 2 بے ہوش جاسوس عورتیں پڑی تھیں جو DMI اور بھارت سفارتخانوں کی کاوشوں کا شاہکار تھیں. مالتی کے مریم کے گھر سے بروقت نہ نکلنے کو کوشلیہ کے اغوا کی خبر اگر بھارتی سفارتخانے کو ابھی تک نہیں ملی تھی تو بہت جلد ہی ملنے والی تھی. سفارت خانے نے یہ خبر سن کر خاموش نہیں بیٹھنا تھا. مجھے ان کی طرف سے فوری رد عمل کا یقین تھا. مالتی کی نگرانی اور حفاظت کرنے والوں نے مالتی کے مریم کے گھر سے واپس نہ آنے اور کوشلیہ کو وہاں لے جانے کی رپورٹ فوراً سفارت خانے میں پہنچائی ہوگی اور اب اصولی طور پر مریم کا گھر ان کی رد عمل کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا. اکیلی مریم اور ان کا کیا کرتی اور کتنی دیر مقابلہ کر سکتی تھی. اسی سوچ کے تحت میں نے وین واپس موڑ دی. جب ہم مریم کے گھر پہنچے تو گھر کے باہر کوئی غیر معمولی آثار دکھائی نہ دیے. میں نے موقع کو غنیمت جانا اور چینی دوستوں کو کہا کہ فوری طور پر دونوں عورتوں کو گاڑی کے فرش پر ڈال دیں. جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ گیس اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ ختم کر دو. مریم ابھی گھر کے اندر تھی. میں نے اسے بلایا اور کہا چینی دوستوں کو کہے کہ چین کے بارڈر تک جانے والی سڑک پر کم از کم 50 کلومیٹر کے فاصلے پر انہیں اسی حالت میں ایسے کھائی میں پھینک دیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. جب مریم نے انہیں میری بات سمجھا دی تو میں اسے واپس گھر کے اندر جانے کا کہا. وہ چلی گئی تو میں نے چینی دوستوں کو وین میں پٹرول بھرے کین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہلے گیس پھر پٹرول اور لائٹر جلا کر دکھایا. وہ میرا مقصد سمجھ گئی اور وین لے کر تیزی سے چلے گئے. میں گھر کے اندر گیا اور مریم کو کہا کہ ایک گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ لا کر مجھے دے اور میرے لیے کافی لائے. مطلوبہ چیزیں مجھے دے کر مریم کافی بنا کر لائے. میں کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا تاکہ گھر کے باہر اگر کوئی خلاف معمول حرکت ہو تو اسے دیکھ سکوں. کافی پیتے ہوئے مریم نے مجھ سے صرف اتنا ہی پوچھا کہ اب پٹرول کا ایک کین دونوں کے لیے کافی ہوگا. میں حیران تھا کہ اسے میرے ارادوں کا کیسے پتہ چلا, کیونکہ میں نے اشاروں میں اور نہایت آہستہ آواز میں چینی دوستوں کو
صرف 2-3 لفظ کہے تھے اور مریم اس وقت گھر کے اندر تھی۔ میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس نے کھڑکی سے مجھے دوستوں کو اشارے سے سمجھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ مزید برآں اسے مجھ سے اس حماقت کی ہرگز توقع نہ تھی کہ پاکستان کے دشمن جاسوسوں کو محض اس لیے زندہ چھوڑ دوں کہ وہ عورتیں تھیں۔ یقین جانیے مریم نے مجھ سے اس دن کی ساری کارروائی تفتیش اور ان عورتوں کو چینی دوستوں کے ساتھ بھیجنے کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ اگلے روز خود میں نے اسے تمام باتیں بتائی۔ پاکستان کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن اور دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ 4-4.5 گھنٹے بعد چینی دوست واپس آئے۔ تھکن سے ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تمام کام خوش اسلوبی سے مکمل کر کے واپس آئے۔ مجھے مالتی اور کشالیا کے اس انجام پہ افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پاکستان دشمنی میں وہ خود اس آگ میں کودی تھی۔ میرے لیے دشمن ملک کے جاسوس چاہے مرد ہو یا عورتیں یکساں برابر تھیں۔ وہ تو رہے ایک طرف اپنے وطن کے لیے، میں تو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ مریم نے چینی دوستوں کو کھانا کھلایا۔ میں نے مریم کے ذریعے انہیں کہا کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے مستعد، ہوشیار اور چوکس رہنا پڑے گا، اس لیے ابھی سے ان تینوں کی ایک روز چھٹی اور ریسٹ ختم۔ اس لیے ان میں سے ایک جائے اور اپنے تیسرے ساتھی کو پوری طرح سے مسلح کر کے لے آئے۔ میں نے مریم کو کہا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر وہ اپنے والدین کے ہمراہ اپنے ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ لے کر فوراً انا پور ہوٹل میں شفٹ کرے، اور جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے وہ ہوٹل میں ہی قیام کرے۔ مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے علاوہ ان کی حفاظت بھی کرنی تھی اور یہ ضروری ہو چکا تھا کہ ہم سب اکٹھے رہیں۔ میں نے وہیں سے فون پر ہوٹل میں اپنے فلور پر 2 کمرے مریم اور اس کے والدین کے لیے فوری بک کرنے اور ایک ایکسٹرا بیڈ چینی دوستوں کے کمرے میں تیسرے چینی دوست کے لیے لگوانے کا انتظام کیا۔ جتنی دیر میں چینی دوست اپنے تیسرے ساتھی کو لے آئے، مریم اور اس کے والدین نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ مریم کے والدین کو پورا یقین تھا کہ ان حالات میں انہیں ہوٹل شفٹ کرنے کا میرا مشورہ ان کی سلامتی اور خیر خواہی کے لیے ہی تھا۔ ویسے بھی وہ مریم کی کسی بات پر نہ تو اعتراض کرتے اور نہ ہی بڑبڑاتے تھے، کیونکہ مریم ان کی وارث تھی اور کوئی نا سمجھ بچی بھی نہ تھی۔ مجھ پر انہیں پورا بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ شام کے 6 بجے تک سب ہوٹل شفٹ ہو چکے تھے۔ مریم نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ ہر روز صبح گھر جا کر اپنے والدین کے لیے چائنیز کھانے بنوا کر لے آیا کرے۔ میں نے اسے 2 چینی دوستوں کے ہمراہ جا کر کھانا لانے کی اجازت دی۔ شام 6:30 بجے میں دونوں چینی دوستوں کے ساتھ چمن لال سے ملنے روانہ ہو گیا۔ آج کے دن کے واقعات کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یا تو چمن لال نے وہ گھر چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ اس کی حفاظت کے لیے سفارت خانے کے گارڈ ضرور موجود ہوں گے۔ چمن لال کے گھر سے قدرے فاصلے پر میں نے وین ایک ایسی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ قسط نمبر 140 ناول غازی۔ وہاں پہلے ہی کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس جا رہی تھی۔ ہم اس بلڈنگ کے بالکل سامنے پہنچ گئے جس کی دوسری منزل پر وجے کمار کے فلیٹ میں چمن لال رہتا تھا۔ نیچے ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں اس بلڈنگ میں اوپر جانے سے کچھ گھبراتا تھا۔ جب وجے کمار کو ہم نے ہلاک کیا تھا تو بھاگ دوڑ میں شور شرابے کی وجہ سے کئی فلیٹوں کے دروازے کھلے اور بند ہوئے تھے۔ یقیناً وہاں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہوگا۔ اب پھر اسی فلیٹ میں ہم اس مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود ہوگا بھی یا نہیں، اور اگر وہ فلیٹ میں ہوا تو کیا اکیلا ہوگا یا اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ بھی ہوگا۔ اس 6:05 چند منٹ گزارنے کے بعد بالآخر اس نے فلیٹ میں جانے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ اکا دکا لوگ سڑک پر آ جا رہے تھے۔ رکشے والے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کیا رکشہ خالی ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی سواری اوپر گئی ہے اور اسے واپس لے کر جانا ہے۔ اس سے مایوس ہو کر ہم نے سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ابھی ہم پہلی اور دوسری منزل کے درمیان میں ہی تھے کہ ایک آدمی ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے اوپر سے نیچے آتا دکھائی دیا۔ سیڑھیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور تنگ تھی۔ نتیجن یہ ہوا کہ جب وہ بالکل ہمارے سامنے آ گیا تو سوٹ کیس سمیت اس کے نیچے اترنے میں ہم رکاوٹ بنے۔ اسے راستہ دینے کے لیے میں نے سوچا کہ ہمیں پہلی منزل تک واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی سفید داڑھی، سفید لمبے بال، سر پر جنا کیپ، پاجامہ قمیض اور کوٹ سے میں اسے ایک بوڑھا مسلمان سمجھا۔ میرے پیچھے میرے چینی دوست تھے۔ نیچے اترنے کے لیے میں مڑنے ہی والا تھا کہ وہ بوڑھا پلٹا اور سوٹ کیس سمیت 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کو بھاگ گیا۔ اس کی عمر اور یہ طاقت پھرتی میرے لیے عجوبہ تھی۔ بجلی کی طرح ایک خیال میرے دماغ میں کندا اور میں تیزی سے اس کے پیچھے لگا۔ میری زخمی ٹانگ اور اسی ٹانگ کے گھٹنے میں درد کی لہر دوڑی، لیکن اس درد سے بے پرواہ میں نے دوسری منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے جا لیا اور اسے ٹانگ سے پکڑ لیا اور وہ سیڑھیوں پہ منہ کے بل گرا اور میرے کھینچنے کی وجہ سے 2-3 سیڑھیاں نیچے کھنچا چلا آیا۔
سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا. اس نے سیدھا ہو کر مجھے اپنے پاؤں سے نیچے دھکیلا. اسی اسنا میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی پکڑ لی. سیڑھیوں پہ اوندے منہ گھسیٹنے کی وجہ سے اس کی آدھی داڑھی چہرے سے اتر چکی تھی. اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے میں نے خود کو اٹھایا اور آگے ہو کر اس پر اس طرح لیٹ گیا کہ میرا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا. چینی دوست میرے پیچھے تھے. میں نے چلا کر کہا گیس اور اپنے نیچے پڑے بوڑھے یعنی چمن لال کے دونوں بازو پھیلا کر اس طرح پکڑ لیے کہ ان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں میری انگلیوں میں جکڑی ہوئی تھی. میرے چینی دوستوں میں سے ایک ہمیں پھلانگتا ہوا چمن لال کے چہرے کے قریب پہنچا. اس نے چینی زبان میں میرے پیچھے کھڑے دوسرے ساتھی کو کچھ کہا. میرے پیچھے کھڑے ساتھی نے اپنے رومال سے میرے ناک اور منہ کو سختی سے بند کر دیا اور دوسرے ساتھی نے اپنے منہ اور ناک کو اپنے رومال سے ڈھانپا اور گیس چمن لال کے نتنوں میں چھوڑ دی. یہ سارا عمل 5-6 سیکنڈ میں ہوا. میں نے اپنا سانس روک لیا تھا. گیس چمن لال کے نتنوں میں گئی تو وہ پھڑپھڑایا. میرا منہ ناک بند کرنے والے ساتھی نے مجھے کھینچا اور 4-5 سیڑھیاں نیچے لا کر میرے منہ سے رومال ہٹا دیا. گیس چھوڑنے والا چینی 2-3 سیڑھیاں اوپر چلا گیا تھا. چینی دوستوں نے یہ سارا عمل مجھے اور خود کو گیس کے سراغ سے بچانے کے لیے کیا تھا. چمن لال سے ہماری مٹ بھیڑ بالکل اتفاقیہ اور غیر توقع تھی. اس نے اتنا اچھا گیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھتے ہی اوپر نہ بھاگتا تو میرے وہن و گمان میں بھی نہ یہ بات آتی کہ یہ بوڑھا مسلمان ہی چمن لال ہے. وہ مجھے جل دینے میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا. محض اپنی بدحواسی کی وجہ سے یہاں مارا گیا. یہاں میں اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گو مگو کی حالت میں بغیر 100% یقین کے کسی کی جان لینے کا 3-4 سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا. اگر وہ چمن لال نہ ہوتا تو اس خون ناحق پر میں زندگی بھر کف افسوس ملتا رہتا. دوسری بات یہ ہوئی کہ میرے یقین کامل میں اور پختگی آ گئی کہ موت کا وقت اور جگہ پہلے سے مقرر ہے اور یہ سب رب ذوالجلال نے طے کر رکھا ہے. اگر ہمارے اور چمن لال کے ٹائمنگ میں صرف 2 منٹ کا بھی فرق ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے فرار ہو سکتا تھا. لیکن اس کی موت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر عین اس وقت لکھی ہوئی تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی تھی. میں نے چمن لال کے چہرے پر لگی آدھی داڑھی کو بھی اتار دیا. میرے ساتھیوں نے اسے کھڑا کیا اور دونوں طرف سے اپنے بازوؤں کے سہارے سے لے کر سیڑھیاں اترنی شروع کی. اس کا سوٹ کیس اٹھائے میں آگے تھا. ہم سڑک پر پہنچے تو چینی دوست سڑک کے کنارے نسبتاً اندھیری جگہ پر کھڑے ہو گئے. میں نے رکشے والے کو 10 روپے دیے اور کہا اس کی سواری بیمار ہے اور ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں. رکشے والا چلا گیا تو میں خود جلدی سے وین لے کر دوستوں کے پاس آیا. پچھلی سیٹ پر چمن لال کی لاش کو درمیان میں بٹھا کر دونوں دوست اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. میں نے سوٹ کیس گاڑی میں رکھا. ایک پیٹرول پمپ سے میں نے وین میں پیٹرول ڈلوایا اور خالی کین بھی بھروا لیا. اسی دوران چینی دوستوں نے اس کی جیبوں کی مکمل تلاشی لی, گھڑی اتار لی اور اس کی جیبوں سے نکلنے والا سامان ایک رومال میں باندھ لیا. اب ہماری منزل وہی جگہ تھی جہاں دونوں جاسوس عورتوں کی لاشوں کو جلایا گیا تھا. چمن لال کی لاش کو بھی ان کی جلی ہوئی اور ناقابل شناخت لاشوں کے ساتھ رکھ کر اور کین کا سارا پیٹرول اس پر ڈال کر ہم کھائی سے اوپر سڑک پر آ گئے اور جب تک آگ بجھ نہ گئی ہم وہیں موجود رہے. میں سوچ رہا تھا کہ ان لاشوں کو جلا کر ہم نے اتنا تو کیا ہے کہ ان کا انتم سنسکار آخری رسوم ان کے مذہب کے مطابق کیا ادا کر دی. واپسی پر ہم کشمیری خاندان کے سربراہ فصیح کے گھر کے فصیح صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے انہیں بتایا کہ ان کی مہمان دونوں خواتین مسلمان نہیں بلکہ بھارتی ہندو جاسوساں تھیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی. ان کے لیے بھی یہی بہتر رہے گا کہ اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار رکھیں اور مجھے ان دونوں کے کمروں کی تلاشی لینے دیں. فصیح صاحب پہلے تو نہیں ماننے لیکن جب میں نے انہیں یہ دھمکی دی کہ میری بات نہ ماننے سے انہیں اور ان کے خاندان کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے اور مجھے بہرحال ان کمروں کی تلاشی لینی ہے تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ رہے. مہمان خانے کی ڈپلیکیٹ چابیاں انہوں نے گھر سے منگوا لی تھی. دونوں کے کمروں سے ہمیں ان کے ذاتی سامان کے علاوہ ایک چھوٹا پسٹل اور سینکڑوں گولیاں, پاکستان میں ان کے ٹارگٹ بننے والے اعلیٰ افسران کی لسٹیں اور ان کی تصاویر, بھارت میں اپنی بہی خواہوں کے مکمل پتے, شناختی کوڈ, لائٹر کے سائز کے کیمرے, پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر جو یقیناً بھارتی افسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہونے تھے. سب کچھ ملا. سب سے اہم اور خطرناک وہ مصنوعی لمبے ناخن تھے جو اونچی سوسائٹی کی خواتین استعمال کرتی ہیں. اس وقت تو ہم نے یہ سب سامان انہی کے ایک سوٹ کیس میں ڈالا اور فصیح صاحب کو دھمکی امیز یہ تنبیہ کر کے گئے کہ اگر ان عورتوں کے متعلق کوئی بھی پوچھے تو بتائیں کہ معمول کے مطابق وہ دونوں باہر گئی تھی اور واپس نہیں لوٹی. وہ سوٹ کیس میرے دوستوں نے گاڑی میں رکھا.